جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح، اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے۔ صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے۔ درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا دکھ کا موقع حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا موقع تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس چچا کو وحشی نامی غلام نے قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، آپ کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے، جگر کاٹا، کلیجہ توڑا، کان کاٹے، ناک کاٹ لی، اور ان کا ہار پرویا، اور اس کو ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا، ابو سفیان کی زوجہ۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ زوجہ حضرت ابو سفیان حضرت ہندہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، اور یہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، یہ وحشی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے معاف بھی فرمایا، ان کے ایمان کو قبول بھی کیا، لیکن اتنی تاکید کی کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد پڑتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لی اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے جو خاک لگی ہے، دنیا والے اس خاک کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور آقا پر ایمان لائے، اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف کو کوئی دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے نہیں پا سکتا۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ان کی شان میں سوء ادب رکھتی ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضور نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، 15 کلومیٹر پر پھیلاؤ ہے احد پہاڑ کا، تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو خرچ کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو خیرات کرے، ایک مد جو ہے وہ چیز خیرات کر دے، تو مد ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق اتنا خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، تو فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ایک مد خیرات کرنے کا ثواب ملا ہے، اس کا جو اجر ملا ہے احد پہاڑ جتنے سونے کو خیرات کرنے والا اس صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں چھو سکتا۔ نصیفہ ہو، جو آدھا اجر اس کو اس کا ملا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھو سکتا۔ یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے۔ اب صحابی کے عمل کا یہ وزن کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب صحابی کے عمل کا وزن اتنا ہے
کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیا جائے تو پھر بھی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے آدھے اجر کو بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر جس کے چہرہ نور کو دیکھ کر کے اجر کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ باطل ہوا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، نبی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے۔